نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینہ جانے کے بعد آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تاکہ کسی کو اجنبیت نہ ہو، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں. تو مکے میں تو کافروں نے مجبور کیا، رہنے نہیں دیا، تو آپ نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے اور وہاں پھر صحابہ کے درمیان مواخات قائم کیے. فجاء علی تدمع عیناہ، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فقال آخیت بین اصحابک ولم تآخ بینی وبین احد، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کی لیکن مجھے کسی کا اور کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا. آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے آتے تو الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، اس طرح آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے. خود بھی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے آ جاتے ہیں. تو عبد الرحمن بن ملجم بدبخت کہیں چھپا ہوا تھا، تو جیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو خنجر سے مارا اور اس خنجر کو 1 مہینہ پہلے اس کو زہر میں رکھ دیا تھا. تو جیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا سر پر آ کر تو بہت گہرا زخم لگا آپ کو، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا اس کو ابھی قتل مت کرو، اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو پھر میں جانوں یہ جانے، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، ہو سکتا ہے قصاص لے لوں، لیکن اگر میں شہید ہوگی تو پھر اس کو زیادہ تکلیف مت دو، صرف شرعی طریقے سے اس کا قصاص کرو. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور بالا انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلائے.